یہ مینٹل ہیلتھ کی وجہ کیا کہیں نہ کہیں سب سے بڑا پرابلم آپ کے ریلیشن شپ میں آ گیا کہ یو ور اسٹرگلنگ ٹو ڈیل وتھ دا فیکٹ کہ سشانت جو ہے مے بی سفرنگ فرام ڈپریشن، کیا یہ کہیں ایک وجہ تھی؟ آپ کہہ رہی ہیں آپ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن اس پیار کے بیچ یہ جس طرح سے ڈپریشن انہیں ہو رہا تھا، کہیں نہ کہیں کیا یہ ایک طرح سے آپ کو دھیرے دھیرے دور ہٹانے لگا؟ ایکچولی کوائٹ دی اپوزٹ، یہ ہمیں کافی کلوز لے آیا، کیونکہ اگر آپ کسی کے لیے آپ ایک کیئر ٹیکر بن جاتے ہو، آلموسٹ لائک اے نرس، آلموسٹ لائک اے مدر، آپ کو ان کی ہر غلطی معاف ہوتی ہے، آپ کو ان سے ایسا پیار ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی کنڈیشنز نہیں ہوتے، آپ انہیں پوری طرح سمجھتے ہو اور وہ بھی اپنی ساری سچائی آپ سے شیئر کرتے ہیں. When someone shares their fears with you, it really changes the relationship. کیونکہ اب کوئی فساد اور کوئی جھوٹ نہیں رہا. And Sushant did that with me and as did I with him. ہماری ایک کمال کی دوستی شروع ہوئی اور ایسا نہیں تھا کہ وہ 24 گھنٹے ڈپریس رہتے تھے، کچھ دن ان کے بہت خراب ہوتے تھے. انفیکٹ دسمبر میں وہ کافی ٹھیک ہو گئے تھے ڈاکٹر کرسی چاوڑا کی وجہ سے، اور وہ میسجز بھی ہیں میرے پاس کہ میں نے ڈاکٹر کو میسج کیا کہ فائنلی ہی از فائن، یہ آئی ایم سو ہیپی. یہ اتنے بھی میسجز جتنے آپ اور وہ پروفیشنل ڈاکٹرز کے بیچ ہیں، کیا یہ آپ کے پاس ہیں؟ سارے کے سارے. کیا یہ میسجز آپ نے ای ڈی کے سامنے رکھے ہیں، ممبئی پولیس کے سامنے رکھے ہیں؟ جی. اور اگر کل سی بی آئی آئے یا نارکوٹکس ڈرگز کنٹرول کے جو لوگ آئے، آپ ان کے سامنے رکھیں گے؟ جی، ای ڈی نے آلریڈی میرے فون کے سارے بیک اپس لے لیے ہیں، ممبئی پولیس نے میرے سارے فونز دیکھ لیے ہیں، اور آف کورس میں سی بی آئی کو سب کچھ دوں گی اور این سی بی کو سب کچھ دوں گی. میں یہاں کوآپریٹ کر رہی ہوں، لیکن لوگ باہر اتنی کہانیاں بنا رہے ہیں کہ میرے گھر کے اندر میری ماں اسپتال میں ایڈمٹ ہونے والی ہیں کل. کیا مجھے اپنی انیسنس پروف کرنے کا موقع نہیں ملے گا؟ ریا چکرورتی پر سب سے بڑا اور سب سے گمبھیر آروپ ڈرگز کی ڈیلنگ کرنے اور سشانت کو ان کی جانکاری کے بنا ڈرگز دینے کا لگا. اس انٹرویو میں ریا چکرورتی سے ڈرگز کو لے کر سامنے آئی چیٹس پر سوال کیے گئے. ریا نے دونوں ہی آروپوں پر اپنی صفائی دی. اب معاملہ آ رہا ہے نارکوٹکس کا، اینڈ نارکوٹکس ڈرگ کنٹرول بھی آپ کو کوشچن کر سکتی ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا ریا کا ڈرگ پیڈلرز، ڈرگ ڈیلرز کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے؟ یہی بچا تھا نا اب میرے اوپر ڈالنے کے لیے کہ اس لڑکی کو اتنا کروسیفائی کر دو. میں تو بولتی ہوں ایک بندوق کے لے آؤ، میری فیملی لائن سے کھڑی ہو جائے گی، گولی مار کے اڑا دو ہمیں، نہیں تو ہمیں سوسائڈ کر لیتے ہیں، پھر کون ریسپانسبل ہوگا؟ I deny all these allegations, they are absolutely baseless, اور میں ان کے ڈیٹیلز میں صرف ایک ریزنز کے لیے نہیں جانا چاہوں گی کہ یہ میرے آگے کی انویسٹیگیشن اور کیس کو تنگ کر سکتا ہے. پھر بھی میں پوچھوں گا اور آپ اپنا جواب دے سکتی ہیں. 3 چیٹس ہیں. 2017 میں ایک چیٹ ہوتی ہے ایک ہوٹلیئر گورو آریہ کے ساتھ، جہاں کہا جاتا ہے کہ آپ ایک طرح سے ایم ڈی اے میں ٹرائی کرنا چاہتی ہے. آپ کہتی ہیں میروانہ کے بارے میں بات ہوتی ہے. ان کیس وی اسپیک اباؤٹ ہارڈ ڈرگز آئی ہیونٹ ڈن ٹو مچ، ٹرائیڈ ایم ڈی اے میں ونس. یہ میسج واٹس ایپ کا سب چینلز پر چل رہا ہے. یہ 2017 میں ہے. آپ نے کبھی ایم ڈی اے میں لیا ہے؟ جی نہیں. I have never taken any drugs. تو یہ tried MDMA میں once? Never. And I'm willing to do a drug test. So you deny this conversation? I deny. With Gaurav Arya? Yes. You don't know him? No, I do know him, but I deny the contents of this conversation and I will like to reserve the rest of this for the investigation. In 2019, ایک جیا کر کے ہے آپ کی دوست، ان کے ساتھ بھی ایک conversation ہوتی ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ چائے میں سی بی ڈی ڈال دیجئے، جو ایک طرح سے کینبس سے جڑی ہوئی ہے، ڈرگ سے جڑی ہوئی ہے، لیکن پرسکرپشن بھی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سشانت کو سی بی ڈی کیوں دینا چاہتی تھی؟ یہ کہا جاتا ہے چائے کے پیالے میں آپ سی بی ڈی ڈالیے. میں نہیں دینا چاہتی تھی. انہوں نے جیا سے ایک آلٹرنیٹیو تھیراپی مانگی تھی اور ان کی آپس میں کوئی بات ہوئی تھی جس کی صرف کوارڈینیشن میرے فون پہ ہے. نہ میں نے ان کے چائے میں کچھ ڈالا، انہوں نے خود کیا ہوگا جو کیا ہوگا. لیکن اگین سر، I don't want this to interfere in my investigation, so I don't want to
continue this. Fair enough. My third one is 2020 सैमुअल मिरांडा का एक कॉन्वर्सेशन आया हुआ है कि स्टॉक इज ओवर. इससे ये पता चलता है कि या तो आप ड्रग ले रही थी या सुशांत ले रहा था. सच्चाई क्या है? इट्स अनफॉर्चुनेट कि किसी के गुजर जाने के बाद हमें उनकी वाइसेस को ऐसे एक्सप्लॉइट करना होता है, पर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है. यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना, और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे. मुझसे मिलने से पहले से पीते थे. इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये. और मैं इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी. सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में मैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी. मैं कट डाउन करने की कोशिश करती थी. लेकिन ही वॉज अ मैन ऑफ हिज ओन चॉइसेस. ही वॉज अ ग्रोन मैन who chose what he wanted to do, and nobody could stop him. You did not encourage him to take drugs. Absolutely not. In fact, I have a Even chat. though he was on the habit, वो ड्रग पर है, लेकिन आपने कभी उनको encourage नहीं किया. नहीं, You मैंने didn't try to stop him. I tried to stop him. I tried to stop him, and I tried to tell him to reduce it. But it is something he would do. I never indulged in any Here kind is a of man drugs. in depression. He's taking drugs. Isn't that a serious situation to be in? I mean, it must have been therefore difficult for him, and you're saying you were unable to stop the person you loved so much. Exactly, which is my main point, that Sushant did exactly what he wanted to do. If he wanted to smoke drugs, he would smoke drugs. If he wanted to take medication, he would take medications. If he didn't want, nobody on earth could convince him. And you have never taken drugs with him. No. चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के संबंध और रिश्ते अच्छे नहीं थे, ये बात किसी से छुपी नहीं है. लेकिन इसके लिए रिया को ही जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है. रिया पर आरोप लगा कि उसने ही सुशांत को उसके परिवार से दूर कर दिया. आज तक को दिए इंटरव्यू में रिया ने इस आरोप को नकार दिया.